بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ طلباء، سیکھنے والوں اور علم کی جستجو رکھنے والے آپ تمام ساتھیوں کو ہمارے آج کے اس عمیق مطالعے اور آڈیو سبق میں خوش آمدید۔ جی، میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ سلائیڈ کے مطابق آج کے سبق کا اعلان کچھ یوں ہے: عربی بولچال کورس 21واں سبق، عربی اردو منتخب جملے۔ 21واں سبق! ارے واہ، یہ واقعی ایک بڑا سنگ میل ہے۔ طلباء کی مسلسل محنت واقعی قابل ستائش ہے کہ آپ سب اس سفر میں سبق نمبر 21 تک پہنچ چکے ہیں۔ ہے نا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جی، اور زبان سیکھنے کا یہ جو طریقہ ہے نا، جس میں ہم صرف گرامر کے خشک قوانین نہیں رٹتے بلکہ روزمرہ زندگی کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر جملے سیکھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بالکل، اور آج کے سبق میں ہم 5 اہم موضوعات کا احاطہ کرنے والے ہیں، جیسے حقیقت اور گمان، وقت کی پابندی، مدرسہ اور یادیں، سوالات اور ضروریات، اور آخر میں مقامات اور ہدایات۔ جی، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں حقیقت اور گمان سے۔ جی، شروع کیجیے۔ صبح اٹھتے ہی ہمیں زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے نا، تو میں سلائیڈ کی دائیں طرف سے یعنی اردو کی طرف سے پہلا جملہ پڑھتی ہوں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ اچھا، تو اس کو ہم عربی میں اس طرح کہیں گے: ہاذہی حقیقتن لا یمکن انکارھا۔ ہاذہی حقیقتن لا یمکن انکارھا۔ جی، اب طلبہ، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جملے میں موجود روٹ ورڈز یعنی بنیادی الفاظ پر ذرا غور کریں۔ حقیقتن، جس کا روٹ ورڈ قاف ہے، اور انکار۔ یہ تو بعینہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، حقیقت اور انکار۔ بالکل، یہی تو بات ہے۔ اور لا یمکنو کا مطلب ہے ممکن نہیں، تو یہ جملہ یاد کرنا آپ سب کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ واقعی، تو طلبہ آئیے مل کر باقاعدہ ٹھہر کر اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہاذہی حقیقتن لا یمکن انکارھا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر جب ہم کسی بے سود بحث میں پڑ جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا۔ جی ہاں، اور عربی میں اس کا اظہار یوں کیا جاتا ہے: لا فائدۃ من ذالک۔ لا فائدۃ من ذالک، اس میں تو لفظ فائدہ بھی بالکل اردو والا ہی ہے۔ بالکل، فائدہ تو ہم روز بولتے ہیں، اور من ذالک یعنی اس سے۔ تو طلباء روزمرہ کی اس چھوٹی سی لیکن کارآمد بات کو بلند آواز میں دہرائیں: لا فائدۃ من ذالک۔ لا فائدۃ من ذالک۔ اور اب گمان کے حوالے سے ہمارا تیسرا جملہ ہے: میرا اس کے متعلق یہ گمان نہیں۔ فرض کیجئے طلباء کہ آپ کے کسی جاننے والے کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے اور آپ کو اس پر بھروسہ ہے، تو آپ فوراً یہی کہتے ہیں نا۔ صحیح بات ہے۔ تو عربی میں ہم اس صورتحال میں کہیں گے: لا اظن بہ ذالک۔ لا اظن بہ ذالک۔ اچھا، یہ جو لفظ اظنو ہے، کیا یہ زن سے نکلا ہے، جیسے ہم اردو میں حسن زن کہتے ہیں؟ ارے واہ، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جی ہاں، یہ زن سے ہی نکلا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اظن یعنی میں گمان کرتا، بہی مطلب اس کے بارے میں، اور ذالک یعنی ایسا۔ اچھا، تو جب بھی تردید کرنی ہو تو بس یہ کہہ دیں۔ بالکل، تو طلباء آئیے مل کر دہراتے ہیں: لا اظن بہ ذالک۔ لا اظن بہ ذالک۔ بہت خوب۔ حقیقت اور گمان کے اس فرق سے نکل کر جب ہم اپنے دن میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مقابلہ کس چیز سے ہوتا ہے بھلا؟ وقت سے۔ جی ہاں، وقت سے۔ یہ جو تاخیر ہو جانا یا وقت کا گزرنا ہے نا، یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، یعنی وقت کی پابندی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے سو گیا۔ اس کو ہم عربی میں کچھ یوں بیان کریں گے: قد نام منذ 4 ساعات۔ قد نام منذ 4 ساعات۔ جی، اور طلبہ یہاں سیکھنے کا جو سب سے اہم لفظ ہے نا، وہ ہے ساعات۔ یہ ساعات کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے گھنٹے۔ صحیح، اور قد نامہ یعنی وہ سو گیا۔ بالکل، اور منذ 4 یعنی پچھلے 4۔ تو پورا جملہ اس طرح ادا ہوگا، سنیے اور مشق کیجیے: قد نام منذ 4 ساعات۔ قد نام منذ 4 ساعات۔
اچھا، اب وہ جملہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولتے ہیں، خاص طور پر جب ہم ٹریفک میں بری طرح پھنسے ہوں. جملہ ہے ہم 10 منٹ کے بعد پہنچ جائیں گے. ہاں، یہ تو واقعی ہر کلچر میں یکساں بولا جاتا ہے. تو اس کو عربی میں ہم کہیں گے نسلو بعد 10 دقائق. نسلو بعد 10 دقائق. جی، اب اس میں جو لفظ ہے نا دقائق، طلبہ ذرا اسے سمجھیں. یہ دقیق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹی چیز. اچھا، تو کیونکہ منٹ وقت کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اس لیے اسے دقائق کہتے ہیں. بالکل صحیح سمجھیے آپ. اور نسلو یعنی ہم پہنچ جائیں گے. تو طلبہ اگلی بار جب آپ لیٹ ہو رہے ہو نا تو یہ عربی جملہ ضرور ذہن میں لائیں. نسلو بعد 10 دقائق. نسل بعد 10 دقائق. ارے طلبہ، ذرا تصور کریں آپ فون پر کسی عرب دوست کو کہہ رہے ہیں نسل بعد 10 دقائق. آپ کی زبان کی روانی میں کتنا زبردست اعتماد جھلکے گا. بالکل، یہی تو پریکٹس کا کمال ہے. اچھا، یہ وقت گزرنے کا احساس ہمیں تب بہت ہوتا ہے جب ہم مدرسے یا اسکول کے دور کو یاد کرتے ہیں، اور یہی یادیں ہمارے اگلے موضوع کی بنیاد ہیں، مدرسہ اور یادیں. پہلا اردو جملہ ہے مدرسے میں گزرنے والے دن تمہاری زندگی کے اہم ترین دن ہیں. بے شک، عربی میں یہ بات کچھ اس طرح ادا ہوتی ہے ایام و مدرستن اہم و ایام حیاتکا. ایام و مدرستن اہم و ایام حیاتکا. جی، یہاں اگر ہم تجزیہ کریں تو ایامو یعنی دن، مدرستن کا روٹ ورڈ دارا سا ہے یعنی پڑھنا پڑھانا، اہمو مطلب اہم ترین، اور حیاتے کا یعنی تمہاری زندگی. یہ تمام الفاظ تو اردو بولنے والوں کے لیے بہت ہی مانوس ہیں. جی بالکل. تو طلبہ میرے ساتھ مل کر اس خوبصورت یاد کو دہرائیں. ایامو مدرستن اہمو ایام حیاتے کا. اگلا اردو جملہ بھی پرانی یادوں کے تسلسل میں ہے. بے شک میں نے بہت اچھا وقت گزارا. اس کو عربی میں ہم یوں ادا کرتے ہیں انی قضیتو وقتاً طیباً. انی قضیتو وقتاً طیباً. طلبہ، قضیتو کا مطلب ہے میں نے گزارا، اور طیباً اس کا مطلب صرف اچھا نہیں ہوتا بلکہ پاکیزہ اور انتہائی خوشگوار ہوتا ہے. تو اسے جذبات کے ساتھ دہرائیں انی قضیتو وقتاً طیباً. انی قضیتو وقتاً طیباً. اور اب ایک ایسا جملہ جو واقعی بہت گہرا ہے، اردو میں ہے میں اپنے پیچھے اپنی ہر عزیز چیز چھوڑ آیا. واقعی عربی زبان جذبات کو بہت گہرائی سے بیان کرتی ہے. اس کی عربی ہے ترکتو ورائی کل عزیز لی. ترکتو ورائی کل عزیز لی. جی، ترکتو یعنی میں نے چھوڑ دیا، جیسے متروک ہوتا ہے. ورائی مطلب اپنے پیچھے، اور عزیز کا جو روٹ ورڈ ہے نا عین زا زا، اس میں محبت اور عزت دونوں شامل ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. تو طلبہ اس جملے کی فصاحت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مشق کریں. ترکتو ورائی کل عزیز لی. جی، ترکتو ورائی کل عزیز لی. اب مدرسے کے اس دور سے نکل کر جب ہم حال میں آتے ہیں نا تو قدم قدم پر ہمیں سوالات اور مختلف ضروریات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ہمارا اگلا پڑاؤ ہے، سوالات اور ضروریات. دائیں طرف سے پہلا اردو جملہ ہے کس چیز کے متعلق؟ اس مختصر سے سوال کے لیے عربی میں 2 عام طریقے استعمال ہوتے ہیں، حول ماذا یا پھر عن ماذا. حول ماذا یا عن ماذا؟ جی طلبہ، حول کا مطلب ارد گرد بھی ہوتا ہے، یعنی کس چیز کے ارد گرد بات ہو رہی ہے، اور عن کا مطلب بھی بارے میں ہے. تو دونوں کی مشق کر لیجئے، حول ماذا عن ماذا. حول ماذا عن ماذا. اگلا جملہ ہے کیا اور بھی کوئی تکلیف ہے؟ یہ تو خیر دریافت کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے نا. بالکل. عربی میں ہم اس کے لیے کہیں گے حل من مشکلاتن. حل من مشکلتن. یہ لفظ مشکلتن تو اردو کی مشکل ہی لگ رہا ہے. جی یہ بالکل وہی ہے، یعنی کوئی پریشانی یا تکلیف. تو طلبہ سوالیہ انداز میں اسے دہرائیں حل من مشکلتن. حل من مشکلتن. اور اس حصے کا آخری اردو جملہ ہے مجھے بہت سخت ضرورت ہے. اس کو عربی میں کہنے کا انداز بہت بھرپور ہے. ہم کہیں گے انا فی اشدی حاجتن. انا فی اشدی حاجتن. طلبہ یہاں لفظ اشدی پر ذرا توجہ دیں. جب ہم صرف ضرورت کی بات کرتے ہیں تو وہ عام بات ہے، لیکن اشد کا مطلب ہے انتہائی شدید، جیسے کسی گرہ کو بہت سختی سے باندھ دیا گیا ہو، ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے.
یہ لفظ جملے میں ایک ارجنسی یا فوری نوعیت پیدا کرتا ہے، تو اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دہرائیے، انا فی اشد حاجتن۔ انا فی اشد حاجتن۔ تو طلبہ اس شدت کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر کہیں انا فی اشد حاجتن۔ اب ظاہر ہے جب کوئی مشکل ہو یا اشد ضرورت ہو تو صرف سوالات کافی نہیں ہوتے نا، ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، ہدایات دینی یا لینی پڑتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، افعال اور ہدایات۔ پہلا اردو جملہ ہے آگے کی طرف بڑھو۔ اس عمل کے لیے ہم عربی میں ہدایت دیں گے تقدم الی الامام۔ تقدم الی الامام۔ جی طلبہ، تقدم لفظ قدم سے نکلا ہے، یعنی اپنے قدم آگے بڑھاؤ، اور الامام کا مطلب ہے سامنے۔ جیسے مسجد میں امام سب کے سامنے ہوتا ہے صفوں میں۔ ارے واہ، بہترین مثال دی آپ نے، بالکل اسی طرح۔ تو جملہ بنے گا تقدم الی الامام۔ مشق کیجئے، تقدم الی الامام۔ تقدم الی الامام۔ اس امام والی مثال سے تو یہ واقعی ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ اگلا جملہ ہے وہ برے حال میں ہے۔ عربی میں ہم اس کیفیت کو بیان کریں گے کانا فی حال سیئہ۔ کان فی حال سیئۃ۔ طلبہ، یہاں سیئۃن کا لفظ آیا ہے۔ ہم اردو میں اکثر لفظ سیئات سنتے ہیں نا، جس کا مطلب ہوتا ہے برائیاں جو حسنات کا الٹ ہے۔ تو حال سیئۃن کا مطلب ہوا برا حال۔ مل کر دہرائیں، کانا فی حال سیئۃ۔ کان فی حال سیئۃ۔ اگلا اردو جملہ تھوڑا سا تفصیلی ہے اور بعینہ اسی طرح لکھا ہے۔ ہم آج اس کے ساتھ بارے میں سنجیدگی سے بیٹھیں گے۔ جی، تو اس لمبی صورتحال کو عربی میں صرف چند الفاظ میں یوں سمیٹ دیا جاتا ہے، سنجد بہ الیوم۔ سنجد بہ الیوم۔ طلبہ، لفظ نجد کو دیکھیں، یہ جد سے نکلا ہے، جس سے اردو کا لفظ جد و جہد بھی بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی معاملے کو بہت سنجیدگی اور کوشش کے ساتھ لینا۔ تو دہرائیے، سنجد بہ الیوم۔ سنجد بہ الیوم۔ اچھا، اگلی ہدایت جو دی گئی ہے وہ آرام کرنے کے حوالے سے ہے۔ تم نیند کی طرف لوٹو۔ اس کے لیے ہم کہیں گے عد الی النوم۔ عد الی النوم۔ طلبہ، عد کا مطلب ہے لوٹنا۔ یہ لفظ وہیں سے نکلا ہے جہاں سے عید نکلتا ہے، کیونکہ عید بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ اور النوم یعنی نیند، تو کسی کو آرام کا مشورہ دینے کے لیے کہیں عد الی النوم۔ عد الی النوم۔ یہ تو بہت ہی زبردست ربط بتایا آپ نے عید اور لوٹنے کا۔ جب ہم یہ تمام افعال سر انجام دیتے ہیں نا، تو ہم مختلف مقامات سے گزرتے ہیں، معاملات طے پاتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، مقامات اور معاملات۔ پہلا جملہ ہے کبوتر بلندی پر ہے۔ عربی میں اس مقام کی نشاندہی ہم یوں کریں گے الحمام فی الطابق العلوی۔ الحمام فی الطابق العلوی۔ طلاب، الحمام کا مطلب کبوتر ہے، الطابق کا مطلب ہے منزل یا طبقہ، اور العلوی کا مطلب ہے بلندی والا۔ تو اوپری منزل کی بات ہو تو الطابق العلوی کہیں گے۔ آئیے مشق کرتے ہیں، الحمام فی الطابق العلوی۔ الحمام فی الطابق العلوی۔ اگلا جملہ بھی ایک مقام کے حوالے سے ہے، وہ سیڑھی پر ہے۔ عربی میں ہم اسے کہیں گے ہوا علی السلم۔ ہوا علی السلم۔ طلاب، السلم کا معنی سیڑھی ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس کی ادائیگی کریں، ہوا علی السلم۔ ہوا علی السلم۔ اب یہ معاملات سے متعلق ایک جملہ دیکھتے ہیں، میں نے اس کو اجرت پر لیا۔ عربی زبان کی جامعیت دیکھیں کہ یہ پوری بات صرف ایک لفظ میں ادا ہو جاتی ہے، استأجرتہ۔ استأجرتہ۔ صرف ایک لفظ۔ جی ہاں طلبہ، اس لفظ کے اندر جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ اجر ہے، یعنی اجر، جس کا مطلب معاوضہ یا کرایہ ہوتا ہے۔ استأجرتہ یعنی میں نے اسے کرائے پر یا اجرت پر لے لیا۔ میرے ساتھ باقاعدہ ٹھہر کر مشق کریں، استأجرتہ۔ استأجرتہ۔ اور اب معاملات کے حوالے سے ایک ایسا جملہ جو بہت ہی ادبی اور گہرا ہے، اردو میں ہے میں جب کبھی تمہارے قریب ہوا تم مجھ سے دور ہو گئے۔ اور عربی میں یہ جملہ صوتی اعتبار سے کمال توازن رکھتا ہے، کلما اقتربت منک تباعدت عنی۔ کلما اقتربت منک تباعدت عنی۔ طلبہ، ذرا الفاظ کے چناؤ پر غور کریں۔ اقتربت
یعنی قریب ہونا اور اس کے بالکل مد مقابل ہے تباعدت یعنی دور ہونا۔ جب آپ ان کو ساتھ بولتے ہیں تو ایک قدرتی ردھم پیدا ہو جاتا ہے۔ دہراتے ہیں، کلما اقتربت منک تباعدت عنی۔ کلما اقتربت منک تباعدت عنی۔ طلبہ ایک بار پھر اس کے ردھم کو محسوس کرتے ہوئے دہرائیں، کلما اقتربت منک تباعدت عنی۔ جب ہم اس طرح کے ادبی جملے ادا کرتے ہیں نا تو احساس ہوتا ہے کہ زبان بذات خود ایک فن ہے، اور اسی لیے اپنے سبق کے آخری حصے میں ہم حسن زبان پر بات کریں گے۔ پہلا جملہ ہے عربی زبان علوم کی کنجی ہے۔ جی، اسے ہم عربی میں یوں کہیں گے، اللغۃ العربیۃ مفتاح العلوم۔ اللغۃ العربیۃ مفتاح العلوم۔ طلبہ، مفتاح کا مطلب ہے چابی یا کنجی، جو فتح سے نکلا ہے، اور العلوم یعنی بہت سے علم۔ میرے ساتھ دہرائیں، اللغۃ العربیۃ مفتاح العلوم۔ اللغۃ العربیۃ مفتاح العلوم۔ اور دوسرا جملہ جو ہماری آج کی پوری محنت کا خلاصہ بھی ہے، مشق آپ کو ماہر بنا دیتی ہے۔ بالکل، عربی میں اس کا ترجمہ ہے الممارسۃ تجعلک متقنا۔ الممارسۃ تجعلک متقنا۔ جی طلبہ، اس جملے کو نا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ الممارسۃ کا مطلب ہے مسلسل مشق کرنا، اور متقنن یعنی ماہر۔ بغیر مشق کے یہ تمام الفاظ ذہن سے نکل جائیں گے۔ دہرائیں، الممارسۃ تجعلک متقنا۔ الممارسۃ تجعلک متقنا۔ اور ہمارا آخری جملہ ہے ہمیشہ پر امید رہیں۔ اسے ہم کہیں گے کن متفائلا دائما۔ کن متفائلا دائما۔ طلبہ، متفائلا کا مطلب ہے امید رکھنے والا۔ کبھی بھی زبان سیکھنے کے سفر میں مایوس نہ ہوں۔ ایک آخری بار پورے جوش سے دہرائیں، کن متفائلا دائما۔ کن متفائلا دائما۔ تو طلبہ، آج ہم نے آپ کے پورے دن کو عربی زبان کے قالب میں ڈھال کر دیکھا۔ ہم اپنے نصاب کی آخری سلائیڈ کا پیغام آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ مشق جاری رکھیں کیونکہ عربی ایک خوبصورت سفر ہے۔ سبق نمبر 21 مکمل ہوا۔ واقعی ایک بہت خوبصورت سفر ہے، اور جو ہم الفاظ کی جڑوں تک پہنچتے ہیں، اس سفر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو طلبہ، اس عمیق مطالعے اور علم کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی تدریسی انداز پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اگلے سبق تک کے لیے خوش رہیں، پر امید رہیں اور اپنی مشق جاری رکھیں۔ خدا حافظ۔